अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? और जी कैसे दिन गुजर रहे हैं? और लोग बड़े मसरूफ़ हैं, बकरा ईद की तैयारियाँ और गर्मी उरूज पर। ये समझ में नहीं आती ये सूरज ने कौन सी डिग्री ली हुई है, कौन सी उसकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है जो उसकी इतनी डिग्री बढ़ गई है, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हो गया। यकीन करें आज सूरज इतनी डिग्री पर है और आज ऐसा है ऐसा है वो मैं कहूँगी कि बस प्लीज़ बी केयरफुल। मेरी बहुत कोशिश थी कि इस बार मैं बकरा ईद, बकरा मंडी और इस जगह जाऊं, लेकिन यकीन करें मुझे गर्मी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा भी दिया कि आप शाम को चले ही जाएं। लेकिन जिस तरह की कंडीशन थी, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी बीपी डाउन हो जाता है, तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकती, क्योंकि एक बार लिया था प्रोमो, ये जो प्रोमो चल रहा है ना, ये आप देख बहुत जल्द आप ऑन एयर भी देखेंगे। तो ये प्रोमो शूट करते हुए मैं ज़रा आउटडोर चली गई, उसके बाद मैंने फिर एक दिन छुट्टी करनी पड़ी, मुझे ड्रिप लगानी पड़ गई, इतनी गर्मी थी, हिद्दत बहुत है, तो इसीलिए बी केयरफुल। अच्छा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं हमेशा आपसे मैसेज शेयर करती हूँ और आज भी बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है, और मेरा अक्सर मैसेज आपकी लाइफ से रेलिवेंट होता है, बच्चों से या पेरेंट्स से, ख़ासतौर पर अम्मी अब्बू माँ बाप वालदेन से बहुत रेलिवेंट होता है। आज भी बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है, आप ज़रा ज़रूर बहुत सारे पेरेंट्स, जब मेरे पास कुछ बच्चियां लड़कियां ख़वातीन मिलती हैं तो कहती हैं यार आप मेरी मम्मा की बड़ी फेवरेट है। मैं बड़ी हैरान, यार मैं आपकी अम्मी की फेवरेट कैसे हो सकती हूँ? तो कहती है नहीं, आपकी वो बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। यार मैं कहाँ से पटोरी टटर पटर करती रहती हूँ। लेट्स सी, मैं आपसे आज खूबसूरत सा मैसेज, ये मेरे सामने बैठे हुए ना वालदेन, इनसे मुझे पता है आप लोग अम्मी अब्बू ये सारों के माँ बाप एक जैसे होते हैं, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गया, अल्लाह उनकी बख्शिश करें, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ अम्मी अब्बू आप लोगों के लिए। यकीन करें आप लोगों ने अपने बच्चों को अपना खून पसीना दिया, उनकी खुशियाँ, अपनी खुशियाँ कुर्बान करके उनकी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। जब हम करवट नहीं बदल सकते उस वक्त आपने हमारे करवट बदले, जब हम अपना पैम्पर नहीं बदल सकते आपने उस वक्त हमारे पैम्पर बदले, अपनी नींदें कुर्बान की, हमें अपने आगोश में सुलाया। हम आपका एक दिन, एक घंटा, एक मिनट का कर्ज नहीं उतार सकते, ये मैं दिल से कह रही हूँ। एक वालिद की कहानी, खूबसूरत सी कहानी। एक वालिद, एक लड़का अपने वालिद साहब से पैसे लेता, वो मुझे 50 रुपये दे दें। यार मेरी उम्र 40 साल, मैं अपने अब्बू से 50 रुपये ले रहा हूँ। उसका दोस्त ने उस देख लिया, बोला यार तू माशाल्लाह इतनी अच्छी नौकरी करता है और तुझे शर्म नहीं आती तो अपने अब्बू से पैसे मांग रहा है। और आप यकीन करें, जब वो उसने अपने वालिद से कहा मुझे 50 रुपये दे दे, तो उसके वालिद ने अपनी पूरी बॉडी में टटोला, जैसे मेरे बेटे ने मांगे तो कभी इस जेब में हाथ डाला, कभी उस जेब में, कभी इधर, और ढूंढ के फिर वो कबर्ड की तरफ गया और उसने वहाँ से कपड़ों के नीचे से पैसे निकाल के अपने बेटे को दिए। तो वो कह रहे यार मतलब एक सरप्राइज़। तो उसने कहा तो मुझे बताओ कि देने वाला और मांगने वाले हाथ में कितना फ़र्क है? देने वाला हाथ अच्छा होता है मांगने वाले से ना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने वाले साहब से मांगता हूँ। और वो उसी अंदाज में, जब मैं स्कूल गोइंग था, मैं कॉलेज गोइंग था, जब मैं नौकरी नहीं करता था, मैंने जब भी मांगा मेरे वालिद ने मुझे, अगर उस वक्त नहीं था तो अगले दिन ज़्यादा काम करके पैसे कमा के मुझे ला के दिया, मेरी ख्वाहिशें पूरी की। आज मेरी अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे अपने वालिद से जब मैं मांगता हूँ ना, उनकी ज़िंदगी में एक खून की रवानी दौड़ती है ना, और वो एक स्माइल और एक एक्सप्रेशन, वो मुझे और जवां और ज़िंदा कर देते। उनका वो एक मेरे से अटैचमेंट मुझे और ज़्यादा बूस्टअप करता है, एक खुशी लाता है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे वालिद के अंदर खुशी आती है तो मेरे अंदर खुशी आती है। तो मुझे वो मांगना बहुत अच्छा लगता है अपने वालिद साहब से, और मैं कहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी अपने बाप से मांगता रहूँ। कहते ये कब हुआ मेरे साथ, ये मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ, तो मुझे अपने वालिद की अहमियत पहले इतनी नहीं थी, बाद में बढ़ गई। और मैं आपसे बड़ी प्यारी सी बात कह रही थी, और वो है वालिद के बारे में
کہ اس بچے نے جو اپنے بتایا کہ میرے ساتھ یہ کس طریقے سے میرے ساتھ ہوا، میرے والد صاحب کا جو فیلنگ ہے وہ میرے پاس کس طرح آئی کہ میرا اپنا بچہ جو اپنی بہن کو اپنے جو ہے بہن کو اپنی والدہ کو پیسے دینے لگ گیا، اور یہ جو پیسے دینا ہے اور مجھ سے بنا پوچھے، پہلے وہ ہوتا تھا میرے ساتھ وہ پوچھتا تھا، ایک انٹریکشن میں تھا، لیکن وہ خود سے جو ہے اپنی بہن کو پیسے دینے لگ گیا، اپنی ماں سے، مجھ سے اس کا رابطہ بالکل ٹوٹ گیا۔ تو میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا کہ یہ کیا، پہلے میرا بچہ جب پیسے مانگتا تھا تو مجھ سے بہت سارے کام کی پرمیشن لیتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے 1 مہینہ ہو گیا مجھ سے بات نہیں کر رہا، نہ پتہ چل رہا ہے وہ کب آ رہا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے کب جا رہا ہے۔ پہلے وہ ایک بات کی پرمیشن لیتا تھا تو میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے کہا جب میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو میرے والد کے ساتھ میں نے کئی مہینے بات بھی نہیں کی، تو میرے والد صاحب وقت سے پہلے اتنا بیمار کیوں ہو گئے، اتنے بوڑھے کیوں ہو گئے؟ اس کو جب اپنے اوپر تھوڑی بیتی نا، اس کا ایک دم اپنے والد کی طرف بیک ہوا، تب اسے احساس ہوا کہ واقعی میں جب میرا بیٹا مجھ سے مانگتا تو میرے ساتھ کمیونیکیشن میں تھا، میں کچھ بھی کر کے اس کو پیسے دیتا تھا۔ آج میرا بیٹا خود سے کہہ رہے اس کو ابھی تو کالج گوئیں گے، کہہ رہا نہیں اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی۔ اس کی اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے آج علی ایسے کیوں کر رہا ہے، تو اس نے کہا پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے 1 مہینے سے مجھ سے مخاطبت نہیں کرا۔ اس کا دل سب بند ہو گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرا، اور میں اپنے والد صاحب سے کئی مہینے کئی سال سے مخاطب نہیں ہوں، تو میرے باپ پر کیا بیتی ہو۔ ناظرین میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، پلٹیں، اپنی والدہ کی طرف پلٹیں، اپنے والد کی طرف پلٹیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم کالج میں یا اسکول میں جب پکنک پہ جاتے تھے نا، تو ہم اپنے والدہ سے پوچھتے تھے امی ہمارے اسکول میں وہاں جا رہے ہیں، ہم جائیں؟ جب وہ پہلے تو ریزسٹنس کرتے تھے، پھر انکوائری کرتے تھے کہاں جا رہے ہیں، ہاکس پہ جا رہے ہیں، اس جگہ جا رہے ہیں، اس جگہ جا رہے ہیں، پھر وہ پوری کمیونیکیشن میں ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کے بچے یہاں سے اناؤنسمنٹ نہیں ہو، وہاں سے دوستوں نے گیدرنگ کی اور ماں باپ کو سرپرائز، پیسے بھی دے دیے، سب کچھ ہو گیا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ، آزاد، خود مختار سمجھتے ہیں۔ پلٹیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ بہت ویل ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے وہ اپنے والد صاحب سے جو 50 روپے وہ مہینے کی انکم کا کچھ پرسنٹ جو بھی اس کے ایک انکم تھا، وہ اپنے باپ کو جو 50 روپے کی میں نے بات اسٹارٹ کی تھی، وہ کچھ اماؤنٹ اپنے باپ کے بن بولے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا اس نے، تاکہ میرے والد کو کبھی یہ نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ناظرین آپ 10,000 کماتے ہیں، آپ 1,000 دے دیں، آپ 20,000 کماتے ہیں، آپ 3,000 دے دیں، ان کے لیے ٹو مچ ہے۔ میں کہتی ہوں اس بے روزگار باپ کے لیے آپ کا دیا ہوا 3,000 ٹو مچ ہے، اس کے لیے وہ کروڑوں روپے، اس کے باوجود آپ کو جب ضرورت ہوگی وہ آپ کے 3,000 بھی اٹھا کے اس نے رکھے ہوں گے، اس میں سے کچھ پیسے بے شک استعمال کریں، اور جب آپ پریشان ہوں گے وہ کانپتے ہاتھوں سے یعنی کہ اس کے اندر اسٹیمنا بھی نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے کہے گا بیٹا پریشان نہیں ہو، میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے، اور وہ جا کے اپنی پرانی سی پوٹلی میں، پرانے سے بکس میں، یہی بولتے ہیں نا پرانے لوگ، باکس میں رکھے ہوئے پرانا سا وائلٹ، میری امی کا بھی پنک کلر کا پرس ہے جس کو میں اپنے دل سے لگا کے رکھتی ہوں، اس میں میری مما کی پکچر ہے، چیزیں، یہ میرے والد کی پکچر ہے، پرانا، وہ سب چیزیں ان کی وہی ہاتھوں کی لگی، تو آپ دیکھے گا وہ نکالے گا اور آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ پلٹیں، کہیں اتنا وقت نہ نکل جائے کہ پھر آپ کے پاس ساری دولت دنیا ہو لیکن وہ قیمتی تحفہ والدین کی صورت میں آپ کے پاس نہ ہو، پھر آپ یہ سوچیں کہ آج یہ ریوارڈ، یہ ایوارڈ، یہ پرسنالٹی، یہ شخصیت، یہ عروج، یہ پیسہ سب ملا ہے،
لیکن میرے دیکھنے والے جو دل سے خوش ہونے والے, جو دنیا ہے نا وہ دل سے تو خوش نہیں ہوتی نا, وہ دل سے خوش ہونے والے, وہ جپھی لگانے والے, وہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے, وہ صدقے قربان ہونے والے, وہ واری جانے والے موجود نہیں ہیں. تو یہ افسوس آپ کو ساری زندگی کتنا بھی آپ کروڑوں اربوں روپے بھی لا کے دیں ماں باپ کو, واپس نہیں لا سکتے. یہاں لوں گی میں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دوست سبھی. اور آف کورس یہ سیگمنٹ ہیلتھ سیگمنٹ ہے, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح کا ویدر چل رہا ہے, جیسا موسم چل رہا ہے, جیسے بہت زیادہ ہیٹنیس ہے, ہیٹ اسٹروک ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تو ڈفرینٹ ہم ان سبزیوں اور پھلوں کی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بڑے مفید ہیں. اور آج ہم بات کریں گے آم, کیری, آم کے درخت. بچپن میں ایک آم کے درخت پہ ہوتا تھا کہ کچے پھل, پکے پھل, ایک درخت پہ پیلے آم ہوتے تھے, ایک پہ ہرے ہوتے تھے, وہ پتہ نہیں کون سا عبداللہ کا پیڑوں کا درخت تھا. تو کچھ اس طرح کا مجھے اچھی طرح تھا. پھر ان کا بتایا جاتا تھا کہ آم جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں, اور جو کچے ہیں ان سے اچار بنایا جاتا ہے, اور اس طرح کی کچھ تھی. مجھے سٹوری کچھ تھوڑی تھوڑی یاد ہے, کچھ بھول گئی, ظاہر سی بات ہے پرانی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کلاسز میں, تیسری کلاس میں یا اس طرح کی کلاسز میں پڑھایا جاتا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی. آم کے جو ہیں وہ کچی کیریوں سے بڑے اچھے جوسز, فریش جوسز بن سکتے ہیں, اچار بنتے ہیں, مربے بنتے ہیں, اور فریش آم جو آتے ہیں سیزن وائز ہم کھاتے ہیں, اور اس کے پلپ سے جو ہے بڑی انرجی ملتی ہے. لیکن اب تو اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا آم کی گٹلیوں کو پھینک دیا جاتا تھا. لیکن میں کہتی ہوں ہماری ہربلسٹ اتنی ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں, وہ نہ صرف اس کے پتے بلکہ اس کی گری جو اس کے اندر ہوتی ہے, گٹلی بولتے ہیں, اس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہے. تو آج آموں کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے. تو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہربل دنیا کی رانی آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. آج آپ نے بڑا اچھا پھل منتخب, اور یہ بادشاہ, پھلوں کا بادشاہ. اچھا جی, ان سے بھی بات ہوگی آف کورس. اور ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ حکیم مصطفیٰ انیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیسے حکیم صاحب؟ اللہ کے رحم الحمدللہ. اور آپ نے برابر میں آم کا پیڑ لگا لیا؟ ہاں ماشاءاللہ. لگ رہا ہے نا کیری کے پتے سے. ماشاءاللہ. اچھا جی, ہمارے پاس آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے جو پھل منتخب کیا ہے, پھلوں کا بادشاہ آم. کیا کہتی ہیں آپ؟ بادشاہ کے ساتھ رانی ہے. رانی. اوکے جی, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی, پھلوں کا بادشاہ آم ہے, اور اس کے فوائد سبھی جانتے ہیں. اور آم کے نہ صرف یہ کے فوائد بلکہ اس کے ذائقے سے بھی دنیا بڑی متاثر. آموں کے آم کے آم گٹھلیوں کے دام. اچھا, اور اس کی جو حکمت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. آم تو ہم نے کھا لیے اپنے لذت کے لیے, اپنے دہن کی لذت کے لیے, اپنی صحت کے لیے. اس کے چھلکے اتار دیے, وہ ہم نے پھینک دیے, اور اس کی گٹھلیاں ہم نے علیحدہ کر دی. لیکن آم تو ہے ہی فائدے مند, لیکن جو اس کی گٹھلیاں ہیں وہ اس سے زیادہ فائدے مند ہیں. کیا بات ہے. آموں کے ساتھ آپ نے ہرا بھی کچا. جی, میں نے
نے یہ رکھا نا کہ یہ آموں کی ابتدائی شکل یعنی کیری، جب یہ پک جاتے ہیں تو آم بن جاتے ہیں اور یہ پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں. کچی کیری اس سے زیادہ فائدے مند یہ کہ ہم اس کے پر روشنی ڈالیں یا اس پر روشنی ڈالیں، دونوں اپنی خاصیت میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. اور جبکہ یہ کیری کا خاص لانے کا مقصد یہ تھا کہ آم کے تو ہم فوائد پر بات کریں گے، لیکن یہ بھی اپنی افادیت میں کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. بالکل جو کیری ہے خاص طور سے جیسے آج کل کا موسم ہے، لو کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، اتنا زیادہ حدت ہے اس وقت سورج کی کہ ہر شخص بیمار ہے. آپ کو پتہ ہے ہیٹ اسٹروک کا بار بار اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پانی کی کمی مت ہونے دیجیے، اپنی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھیں، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں، اپنے بچوں کو ہائیڈریٹ رکھیں. یہ ہائیڈریٹنگ ہم پانی کے ذریعے کر سکتے ہیں، غذاؤں کے ذریعے کر سکتے ہیں، اناج کے ذریعے کر سکتے ہیں اور فروٹس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں خاص طور سے یہ جو کیری ہے اس کا پنہ، اس کا جو شربت ہوتا ہے وہ خاص طور سے ہیٹ اسٹروک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور اس کا طریقہ کار دیکھیے، میں پرانے زمانے کی بات کرتی ہوں لیکن اب یہ زمانے جدید میں کس طرح بنے گا. پہلے تو چونکہ لکڑی کے چولہے ہوا کرتے تھے تو کچھ کیریاں لے کر اس کی جو راکھ ہوتی تھی اس کے اندر اس کو دبا دیتے تھے، اوپر سے لکڑیاں جلتی رہتی تھیں اور اس ہیٹ سے یہ کیری جل جاتی تھی اور پلی ہو جاتی تھی. اور اب اسی کا رس جو نکلتا ہے وہ پنہ کہلاتا ہے. اور اب جو ہے ظاہر گیسز کا دور ہے، زمانے نے ترقی کر لی، تو اب آپ کچی کیریوں کو ابال لیں. ابالنے کے بعد آپ اس کو ایسے نرم کر کے اس کا پورا گودا نکال لیں. گودا نکالنے کے بعد زیادہ اچھا طریقہ یہ کہ ظاہر یقیناً اس کا گودا کھٹا ہے کیونکہ کھٹی ہوتی ہے، لیکن تاثیر میں یہ بے تحاشا ٹھنڈی، کیری بے تحاشا ٹھنڈی اور عام تاثیر میں بے انتہا گرم ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ہی پھل کی ایک خاصیت الگ الگ جیسے خاصیت ہے، لیکن اس کی ہر چیز بہت فائدہ مند ہے. تو آپ نے اچھی طریقے سے اس کو پگھلا لیا. جیسے ہم جو اگر آپ لوگ جو انور رٹول کے شوقین ہیں، میں ہمیشہ انور رٹول، جو عام انور رٹول ہوتا ہے، میں انور رٹول کا نام آ رہا ہے آموں کے ساتھ، اللہ اللہ، تو میں تو انور رٹول ہی کھاتی ہوں. میں کوئی نہیں کھاتی لنگڑا، دسہری، جتنے بھی آم ہیں بے شمار اللہ نے آموں کی نسلیں بنائی ہیں اور میرے گھر ماشاءاللہ ہر طرح کا آم آتا ہے. لیکن میں پسند کرتی ہوں انور رٹول، جو چھوٹے والے آم ہوتے ہیں اور چوسنے والے آم ہوتے ہیں اور قدرت کی طرف سے ان میں شہد جیسی مٹھاس ہوتی ہے. تو بہرحال اس کو اچھی طرح پلپلا کر لیں. پلپلا کرنے کے بعد یہ جو اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں سیل لگا کے رکھے، اس سیل کو ہٹائیں اور اس کو تھوڑا سا پہلے ضائع کر دیں، تھوڑا سا، اور اس کے بعد اس کو پوری طرح نکال لیں. 2 4 6 جتنی بھی کیریاں آپ نے بنائی ہیں، اور اپنے پاس آپ گڑ بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ چاہیں جو گڑ یا براؤن شوگر وہ ایک ہے، لیکن وہ بیسٹ ہے اگر آپ کو مل جائے. نہیں تو آج کل جو زمانہ ہے چینی کا، وائٹ چینی جو ہے حالانکہ وہ بہت نقصان دیتی، لیکن وہ اس میں پکا کے آپ شامل کر لیجئے. اس میں تھوڑا سا عرق گلاب شامل کر لیجئے اور چند دانے چھوٹی الائچی کے، اور اس کو بلینڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے ایک بوٹل کے اندر. اور آپ کے گھر کے لیے بہترین ہے کہ آپ ایک جگ میں پانی لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا پنہ ملا کر آپ رکھ دیجئے، اور آپ کے گھر کا ہر فرد آج کے موسم میں آتے جاتے آپ بچوں کو ایک گلاس پنے کا، بچے بڑے بوڑھے اور جوان خود آپ اس میں شامل ہیں، آپ ضرور اس کو پلائیں، صبح شام پئیں. اللہ کی فضل سے ہیٹ اسٹروک سے بچ جائیں گے. اور آپ اپنے بچوں کو، اب تو خیر آج سے اسکول بند ہو گئے ہیں، لیکن ایسے گرمی کے موسم میں اگر آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے باہر جا رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی پیاز ان کی جیب میں رکھ دیجئے، اور اللہ کے فضل سے وہ اس ہیٹ اسٹروک سے بچے رہیں گے. یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اگر آپ نے یہ پیاز رکھ دیا تو بہت ساری لڑکیوں سے بھی بچے رہیں گے، کوئی بھی اتنی نہیں، وہ اس کی بچے نہیں آئے گی. بند پیاز چھیل کے نہیں رکھنا، چھیل کے نہیں رکھنا، یعنی نہیں چھیل کے، ثابت ایسی پیاز ثابت چھیل کے سمیت، بس اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا کے رکھے گا. یعنی اللہ نے اپنی ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، بس جاننے کی ذرا سی دیر ہے. نہیں، اکثر ہم لوگ جب کوئی بھی ٹریول کرتے ہیں نا تو ہم لوگ کچھ چیزوں کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ساتھ نیمبو رکھ لیتے ہیں، ادرک کا ٹکڑا رکھ لیتے ہیں،
प्यास ज़रूर रखते हैं ट्रैवल में, गर्मियों में ख़ास तौर पे ट्रेन में आप सफ़र करें तो कुछ चीज़ों की अफादियत तो बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ मैंने देखा कि अगर आप बसों में ट्रैवल कर रहे होते कुछ ख़वातीन को वोमिटिंग जल्दी आ जाती है, तो लीमू बच्चियाँ हैं उनको ज़रा सा होता है वो उसकी पेट्रोल की बदबू से वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो लोग इस तरह की इमली या कोई ऐसी टॉफ़ी जिस खट्टी मीठी टाइप की होती है तो वो क्या होता है उनकी तबीयत सही रहती है, पर दिल नहीं बिखरता। ट्रैवलिंग की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि आप पाकिस्तान है, अब ज़ाहिर है ईद का मौका है, सब लोग ट्रैवल करके अपने प्यारों के पास जाते हैं कि वहीं ईद सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोग मुल्क से बाहर जाते हैं। आप मुल्क से बाहर जाएं, अपने शहर से बाहर जाएं, कहीं भी जाएं तो ये याद रखें कि उस शहर में, उस मुल्क में उतरने के बाद सबसे पहले जो आपकी ग़िज़ा होनी चाहिए वो होनी चाहिए उस मुल्क या उस शहर की प्यास। वो थोड़ी सी आप सैलेड काट के और खा लीजिए, उसके बाद उस शहर में, उस मुल्क में रहने का आप आगाज़ करें तो अल्लाह के फजल से हर उस मुल्क या उस शहर की फैली हुई बीमारी से आप महफूज रहेंगे। अच्छा, आप ऐसा क्यों होता है कि अगर हम कोई भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाएं और जैसे ही हम वहाँ का पानी इनटेक करते हैं, क्योंकि जो सिंध में रहते हैं उनका एक अलग है, आप वहाँ पर एकदम एक एलर्जी होती है वो भी स्किन की, और जैसे दाने निकल रहे हैं या कोई भी रश ज़्यादा होता है, जैसे पानी चेंज होता है ना, ये क्यों होता है? ये देखिए हर शहर का पानी अलग है। अब हमारे कराची का समंदरी पानी है जो बहुत खारा, बहुत नमकीन है और ये किसी तरह भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग इसको साफ़ करके पीते हैं, पीने के लिए मिनरल वाटर लेकिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रहते रहते हम इस शहर के आदी हो गए। पंजाब साइड पे चली जाए, वहाँ पर कुदरत ने अपना ख़जाना खुले दिल से खोला है, वहाँ पर आपको पीने का खालिस पानी मिलेगा। जगह जगह से केपी के में तो जगह जगह से हमारा निज़ाम हज़्म जो है नाकिस हो गया है, नाकिस चीज़ों के इस्तेमाल से, तो वो फौरी तौर पर उस पानी का एडॉप्ट नहीं कर पाता है और सम टाइम हम लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस जहाँ पे रहते हैं हम यहाँ के पॉल्यूशन के आदी हो गए, तो अब हम खालिस चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ का पानी, बाहर के ममालिक का पानी भी पीने के लिए बहुत ही मुज़र है और बालों के लिए तो वो हमसे भी ज़्यादा हार्मफुल है। बाहर की ममालिक में रहने वालों के बाल कसरत से ख़राब हो जाते हैं, आम तौर से उनके बाल बिल्कुल उतर के गंजेपन पे आ जाते हैं, बालों की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाता है, वो सब पानी की वजह से कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा, आपने हम जैसे आम का जूस बनाते हैं, ठीक है, और अक्सर मैं मतलब कुछ अवेयरनेस के होते हैं ना वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने कहा यार ये बाहर के जूस मत बना के पिया करें। इतना उसने इस चीज़ को इतना कहा कि आपको नहीं पता कि ये केचप और ये शीरा, चाहे वो गन्ने का शरबत हो, चाहे आप लेमन जूस पी रहे हो या कोई भी ड्रिंक जो आप बाहर जो एक क्वांटिटी में जो बल्क में बिक रहा है, केचप बिक रहा है, आपको नहीं पता ये बनता जहाँ पर है या जहाँ पर ये बर्फ़ बन रही होती है, आपको नहीं पता वहीं चूहे छिपकलियाँ वो पानी में गिर रही हैं और निकल रही, इस तरह का उसने जो एक मतलब एक दिखाई स्क्रीन, तो मैं भी एकदम घबरा गई। सबसे बड़ी बात ये जो नाकिस होते हैं, जो ख़राब होते हैं, जो फेंकने वाले होते हैं, जो उनमें कीड़े पड़ चुके हैं, तो जो सड़ गए होते हैं उनका बनता है, उन्हीं टमाटर का केचप बनता है, उन्हीं आमों का जो हम ये जूस पीते हैं वो होता है। बहुत शदीद मुज़िर सेहत है और इसके लिए अभी तो मैंने आपको कच्चे आम का बताया, मैं कच्ची कैरी का बताया है आपको पन्ना, अब मैं आपको बताऊंगी आम का शरबत भी आप खुद घर पे बनाएं, ऐसा लजीज कि आप इंतहा से ज़्यादा अभी आपने ना बिल्कुल आम का शरबत भी बताना है, बल्कि बता दें, मैं कहती हूँ किस तरह बनाया आम का शरबत। ये आम का शरबत बनाने का तरीका ये होता है कि बेहतरीन बढ़िया नस्ल के मीठे जो होते हैं वो आम आप ले लीजिए, आमों का छिलका उतार लीजिए और इसका वो अलहदा कर दीजिए और आमों का पल्प निकाल लें, कई सारे आमों का पल्प निकाल लें और उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। ठीक है, ब्लेंड आपने कर लिया, उसके बाद हस्बे तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट शुगर ले लें, गुड़ ले लें। बेहतर ये कि वो उसमें ऐसा डालते हैं कि वाइट शुगर से वो एक शीरा टाइप आप बना लीजिए। शीरा जब बन जाएगा हल्का सा, यानी चीनी को पका लीजिए। अगर आपके पास 2 किलो आम है
تو آپ 2 گلاس پانی لے لیجئے ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آپ تقریباً آدھا کلو آپ شوگر ڈال لیجئے اور اس کے اندر 1 پنچ نمک ضرور شامل کریں۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے چولہے پر پکایا، نہ صرف یہ کہ چینی میلٹ ہو گئی بلکہ اس میں ہلکا سا ایک جیسے شیرہ بنتا ہے نا، گاڑھا پن سا آپ کو بالکل نہیں پکایا، یعنی گاڑھا پن سا محسوس ہوا۔ اب جب یہ ہو گیا تو آپ نے جو آموں کا پلپ بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں ملا کر آپ شامل کر لیجئے، اچھی طرح مکس ہو جائے، اس کا ذائقہ آپ چکھ لیجئے، چینی کم ہے چینی زیادہ ہے، بالکل آپ اس کو فائن، کیونکہ آپ کو یہ بوٹلز میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو آم کا شربت بنانا ہے۔ اب اچھی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر چینی کم ہے تو اور مزید چینی ڈال کر اس کو چولہے پر بنا لیجئے۔ آپ کے 2 کلو آموں کا تقریباً 2 بڑی بوٹلز آرام سے بن جائے، آرام سے بن جائے گا۔ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے، جب روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو بڑی بوٹلز میں رکھ کر اور اس کو ٹائٹ ڈھکن لگا کر فریج میں رکھ دیجئے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ آپ آم کا شربت بناتے ہیں، اگر آپ جوس دے رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ نکال کر دے دیجئے۔ زبردست، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جوس گھر میں فریش اپنے بچوں کے لیے سیو بھی رکھ سکتے ہیں، اسے مطلب کہ 2-3 مہینے کا ہوتا ہے پھل، اتنے زیادہ نہیں، تو آپ گھر میں اس فریش استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہر سیزن میں ایک الگ سا پھل آپ کو دیا جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے ویدر کے حساب سے بہت اچھا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے ابھی یہ ہمارے ساتھ ہی رہنا، کیونکہ ابھی حکیم مصطفیٰ انیس صاحب بتائیں گے کیری کی گٹلی، کیری کے پتوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ لیٹس سی، یعنی کہ بریک اور ملتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ بات ہو رہی ہے آج ہیلتھ سیگمنٹ میں۔ آج ہم نے جو ٹاپک یا فروٹ اپنے ٹاپک میں فروٹ منتخب کیا وہ ہے آم، پھلوں کا بادشاہ۔ اور آم ہمارے لیے کتنا مفید ہے، ہمارے جگر کے لیے، ہمارے اسٹمک کے لیے، اور کن لوگوں کو کھانا چاہیے، کس بیماری میں یہ بوسٹ اپ کرتا ہے اور کون سے لوگوں کو یہ اوائڈ کرنا چاہیے اور کتنی کوانٹٹی میں کھانا چاہیے۔ بچوں کے لیے اکثر لوگ، میں نے دیکھا نیو بورن بیبی ذرا بڑے ہوتے ہیں 1 سال کے 6 مہینے کے، یا ہم میش کر کے آم ان کو دیتے ہیں، بچے جب منہ پہ لگاتے بڑے اچھے لگتے ہیں، ساری باتیں چھوڑو، بچے جب منہ پہ لگاتے ہیں۔ اور آموں کو کھانے کے لیے سوفسٹیکیٹڈ ہونا بالکل ضروری نہیں۔ لیٹس سی، ہم چلتے ہیں حکیم مصطفیٰ انیس صاحب بتائیں گے آم کے سیزن میں 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے، وہ پیڑ تو لگا رہتا ہے، کیونکہ کچھ سبزیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اس کو جب لگا دیا جاتا ہے تو آپ کو سال میں ویٹ کرنا پڑتا ہے، بھر کے آتا ہے ماشاءاللہ۔ جس کے درخت پہ اگر آئے گا، ہمارے اپنے چینل میں لگا عبداللہ مجید صاحب کے، بڑا اچھا پورا درخت بھر کے آتا ہے ماشاءاللہ۔ میں انجوائے بھی کرتی ہوں، کھاتی بھی ہوں کیریاں بھی، تو بہت اچھا ہے، زبردست۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے اب وہ بتائیں گے مصطفیٰ صاحب کے جگر کے لیے، آنکھوں کے لیے، بالوں کے لیے، معدے کے لیے، اور آپ کی انرجی، امیون سسٹم بوسٹ اپ کرنے کے لیے آم کتنا مفید ہے۔ چلے جی، ایک بار پھر حکیم مصطفیٰ انیس صاحب، اوور ٹو یو۔ آم اللہ کی نعمتوں کی نعمت ہے اور یہ پھلوں کا بادشاہ۔ بالکل ایک آم کا جو درخت ہے جی، یہ کم سے کم جو ہے نا وہ اگتا ہے 2.5 سے 3 سال کے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو لائف ہے وہ کم سے کم 30 سے 100 سال تک ہو سکتی ہے، واہ، اور یہ ایک وقت کے اندر کم سے کم 20 سے لے کر 30 من تک آم دے ماشاءاللہ، سکتا ہے، دیکھو یہاں، اور ایک آم کا درخت 100 سال تک پھل دے سکتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 200 قسم کے آم موجود ہیں، جس میں سے کم 180 قسم کے آم پاکستان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیشتر آم جو ہے وہ دنیا میں پائے جاتے اور ہیں۔ ہم لوگ 3 لیکن ٹائپ کے ہی کھاتے ہیں، لنگڑا، دوسری، دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں سارے کے سارے آموں کو، جیسے گلاب آم ہے، سندڑی، سندڑی آم ہے، چانڈیو آم ہے، یہ سب ایسے آم سنے بھی آپ
ये सब हम एक्सपोर्ट कर देते ओके। हैं। तो बस, लेकिन सारे आमों को अगर यकजा किया जाए तो सबकी अफादियत ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है। सबसे पहले इसके पत्ते हैं, ओके। जिनकी फ़वाइद की क्या ही बात है। उसके बाद कैरी है, सबसे आखिर में ये फल बन जाता है जिसको आम कहा जाता ठीक है। पहले बात करते हैं कैरी के पत्तों की। ये जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, ओके। या नॉर्मली तौर पर गला खराब रहता है, या अमूमी तौर पर जिन लोगों को खुश्क नज़ला रहता है या डस्ट एलर्जी रहती है, और एक प्रॉब्लम होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है, मतलब मसाने में गुदूद भर जाते हैं, अच्छा। उसका बेहतरीन इलाज है। इसका क्या करना है पत्तों वो का? तो बताता हूँ। पहले अब फिर बात करते हैं हम इसकी कैरियों की। ठीक है। कैरी अल्लाह की ऐसी नेमत है। देखिए, पहले के लोगों को ना कोई मर्ज था हड्डियों का, जी। ना कोई मर्ज था जिगर का, बिल्कुल। ना कोई मर्ज था मैदे का, ना कोई मर्ज था बालों का, ना मर्ज था कमजोरी का, ना मर्ज था। पहले लोगों को नहीं कहते थे कि वो बहुत गर्मी है, ये हो रहा, वो हो रहा है। तो ये आम की गुठली जो कैरी की बात हो। उसके बाद जो बात होती है हमारे आम, ठीक है। ये बेहतरीन इलाज है कैंसर्स का। हर किस्म के कैंसर का बेहतरीन इलाज है। वाह। ये आंखों के बिनाई के सारे अमराज का बेहतरीन इलाज है। डाइजेस्टिव सिस्टम का, कब्ज का बेहतरीन इलाज है। बेदे की तेजाबियत का बेहतरीन इलाज है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उसका बेहतरीन इलाज है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका बेहतरीन इलाज है। अब आज किस तरह इस्तेमाल करना है इनको। अब ये जो पत्ते हैं हमारे, इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हाथ में लो, जिन ऐसे लोगों लो। को अच्छा है, गुड गुड। जिन लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, या एक प्रॉब्लम जिसका हम इलाज भी कर रहे हैं जिसको माउथ कैंसर कहा जाता है, मुंह कट जाता है, अंदर से पानी या खून बहना शुरू हो जाता है, या नॉर्मली तौर पर लोगों के मुंह छाले हो, उसके बेहतरीन इलाज है। ठीक है। तो इन्हीं पत्तों को लेकर अच्छी तरह से धो लें। ठीक है। धोने के बाद अगर घर में सिल है, जिसको सिल बट्टा कहा जाता है, उसको फिर रगड़ लें। ओके। और रगड़ने के बाद थोड़ी सी इसमें कलौंजी मिलाएं, थोड़ा सा शहद मिलाएं, तो जहां जहां पे आपके छाले हैं वहां लगा लीजिए। ठीक है। जिन लोगों को अल्लाह ना करे मुंह का कैंसर है, तो इसी पल को लेकर मुंह में घुमाएं और एज ए मैंगो या एज अ आम इसको, सॉरी पान सॉरी एज अ पान इसको। एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे घर में भी बकरे बकरियां और गाय सब मोहल्ले में रिश्तेदारों के आए हुए हैं, तो मुस्तफ़ा ने बहुत सारे ये वाले हरे वाले पत्ते पीसे हुए हमारे घर में, और उसके साथ कलौंजी पीसी हुई है। सारे घर की गायों बकरियों सबको मांस खोरा हुआ है। जानवरों को ना आजकल गर्मी की वजह से खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो इसने सबको दिया है, और सबके बल्कि बकरियों के मुंह में तो खुद लगा लगा के आ रहे हैं। तो हमारा एक बकरा जो परसों आया था, वो बिल्कुल परसों से ना उसने खाना खाया था ना पानी पिया था। जब बच्चे बहुत शदाई हैं तो बराबर अम्मी खाना निकाल, मैंने कहा चाचू को बताओ, चाचू को बताओ। ये सब आया, इसने वो दवाई ली, उसको दी। आज सुबह हाशिम जाते हुए कह रहा, अम्मी मेरा बतरा तो बहुत था रहा है। देखें यार, ये तो मुफीद है ना। अच्छा भाई, जिन्होंने सुन रहे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं वो देख लें भाई, अगर आपके बकरे नहीं खा रहे, उनके मुंह में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पत्ते पीस के और उसमें कलौंजी, शहद, ठीक है, थोड़ी सी कलौंजी मिला थोड़ा जानवर को, बस उसको लगा दें। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मुझसे सबको बताओ कि सबके जानवर आजकल बीमार हैं, मांस खोरा हुआ है, जानवर नहीं खा रहे, गर्मी से छाले बने हुए या मुंह आ रहा है, बिल्कुल वो तमाम लोग इसने सारे लोगों का इलाज किया, बना के रखा है। तो आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्तफ़ा के इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो। यानी ऐसी चीजें जो मुस्तफा साहब आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, ओके, डन हो गया, थूक दें, ओके, ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला रोजाना करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता माउथ कैंसर, अल्लाह ना करे मुंह में छाले या गैस्ट्रिक अल्सर ठीक हो जाए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं आम, जिसको अब सॉरी कैरी की बात करते हैं, ठीक है। पहले के लोग इसकी चटनी बनाते थे या बनाते थे इसका अचार, ठीक है। तो उन लोगों को ना आपने कभी सुना होगा कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बदहजमी या तेजाब शिकायत हो रही है। उन लोगों में कभी नहीं कहते थे कि भाई लू लग रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, सर में दर्द, चक्कर आ रहा है। तो ये जो इसकी चटनी है या इसका जो अचार है, ये इसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन B12 है, जबरदस्त, विटामिन B6 है, इसमें मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है। तो कोशिश करें कि भाई जब भी खाना खाएं तो साथ में इसकी चटनी को खाएं,
اور اس چٹنی کے ساتھ جوڑوں کے درد کو، ہڈیوں کے درد کو، لو کو، بدہضمی کو، تیزابیت کو، بلڈ پریشر لو کو، سر میں درد کو، انسومیوں کو بھول جائیں۔ اب بات کرتے ہیں ہمارا جو بیسک پھل ہے آم۔ آم اللہ کی ایسی نعمت ہے جو بچوں کو اگر دیا جائے گا تو یہ ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں، بے شک بالکل ایسے، بڑوں کو دیا جائے گا تو یہ آنکھوں کی بینائی، حتیٰ کہ جن لوگوں کے موتیا ہو گیا ہے یا آنکھوں کے اوپر جھلی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کو کھانے سے اللہ کے وہ جھلی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دائمی قبض رہتا ہے، ایسا قبض رہتا ہے کہ وہ دوائیاں کھا کھا کر بیزار ہو گئے، رات کو کھانے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا آم کو نکالیں، تھوڑا سا گرائنڈ کریں اور اس کا پلپ جو ہے وہ کھائیے، تو انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ زبردست۔ جن لوگوں کو نارملی طور پر دیکھا جائے تو اللہ نے، میں نے بھی کہا، کینسر ہو گیا ہے، کسی بھی قسم کا کینسر ہے، تو ہر کھانے کے بعد اس کو آم کا استعمال ضرور کیا جائے۔ یا جن لوگوں کو اللہ نہ کرے بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، اچھا، کولیسٹرول بہت ہائی رہتا ہے، ان لوگ فائدہ مند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نقصان شوگر کے لیے، شوگر کے لیے وہ چیز نقصان جس میں گلوکوز، اس میں گلوکوز نہیں ہے، اس کے اندر فائبر ہے، اس میں وائٹامن B6 ہے اور آئرن ہے۔ اچھا آپ نے میں آپ کو مصطفیٰ ان سب کنٹینیو کرنا ہے، بہت زبردست آپ اویئرنیس دے رہے ہیں۔ چھوٹی سی اجازت، بالکل جی، بالکل۔ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا بریک لینی، کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں اور مصطفیٰ بتائیں گے، اور اس کے اندر جو گری ہے وہ انہوں نے بڑی اچھی ایک بات بتائی تھی، اس کو کس طرح ڈرائی کرتے ہیں، دہی میں ڈالتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ لیتے ہیں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا رانیہ اپا اینڈ مصطفیٰ سب بہت شکریہ آپ لوگوں کا، لیکن اب ہمارے پاس جو ٹائم ہے 5-7 منٹ ہے، تو میں چاہتی ہوں ذرا اس کو اچھے طریقے سے ہم سم اپ کر دیں۔ آپ کنٹینیو کیجیے گا جو بات آپ کہہ رہے تھے آم اور کیری کے بارے میں۔ بس جی اب سب سے آخر رہ گیا، اس کی گٹلی رہ گئی۔ ہاں، اس کی گٹلی ہمارے پاس جو ہے 10 منٹ ہے، ہم وہ ٹھیک، بہت فائدہ مند ہے اللہ کے حکم سے۔ پہلے گٹلی لی جائے، سکھانے کے بعد اس کو توے پر بھون لیں گے، ٹھیک ہے، بھونے اس کو توڑیں گے تو اس میں نکلتا ہے بلیکش کلر کا لکڑی نکلتی ہے جس کو پیسا جاتا ہے۔ جی اگر اس کو پیسا جائے اور دہی میں ملا کر کھائی جائے تو یہ جلدی امراض، جن لوگوں کو بھی یہ اسکن الرجی ہو جاتی ہے، داغ، چنبل، اس طرح کے ایلیمنٹ ہو جاتے ہیں، جن بچیوں کو PCOS کا پرابلم ہو رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا؟ بس اس کو گرائنڈ کر لیا جائے، گرائنڈ کرنے کے بعد ½ ٹی اسپون صبح اور ½ ٹی اسپون شام کھائے جائے تو بہت فائدہ مند ہے، پانی کے ساتھ۔ جی جی، پانی کے ساتھ کھایا جائے۔ جن لوگوں کے اللہ نہ کرے کان کی جو سماعت کم ہو گئی ہے تو اسی کو تھوڑا سا سرسوں کے تیل میں پکا لیں، جی پکانے کے بعد اس تیل کو چھان لیں، چھاننے کے بعد اس میں تھوڑا سا آپ نے روغن بیضہ مرغ جس کو انڈے کا تیل کہا جاتا ہے وہ ملا کر تو قطرے اپنے دونوں کانوں میں ڈالیے، تو جن لوگوں کے کان کے پردے بند ہو گئے ہیں یا اندر سے ان میں بہت ویکس پیدا ہو گیا تو ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے آخری اور بیسک فائدہ یہ ہے، جن بچیوں کو اللہ نہ کرے کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتا ہے تو اسی پلپ کو گرائنڈ کر لیا جائے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام مستگیر رومی،
बस ग्राइंड करके खाएं। 1 टेबल स्पून सुबह निहार में उसको खा लें। ठीक है। लगातार 21 दिन तक तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों का ये मसला भी इससे हल हो जाएगा जबरदस्त, इंशाअल्लाह। बहुत खूब। कोई बात तो नहीं रही कि मैं आपा की तरफ चलता हूँ। आपा आपके पास भी 2 आम रह गए, आम के यहाँ हमने डिवाइड कर लिए, केरी आम उधर, क्योंकि चंद लम्हा तक मैं चाहूँगी कुछ अच्छा सा आप इसके बारे में कुछ रह गई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि ये हमें इसकी गिरी या इसके पल्प या कोई चीज़ ऐसी जो उसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात है कि माशाल्लाह मुस्तफ़ा मेरे साहबजादे ने इतनी सैर हासिल इस पे गुफ्तगू की कि वो लोग जिनको अभी तक किसी चीज़ की, हालांकि सब आम खाते हैं शौक से, कभी कभी अवेयरनेस नहीं होती तो इसकी वजह से वो चीज़ ज़ाया हो जाती है। अभी जो आम का पल्प तो सभी खाते हैं जायके के लिए, ताकत के लिए, ज़ाहिर है बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए, लेकिन असल चीज़ है आम का छिलका। जिन आम का जब छिलका हम ज़ाया कर देते हैं तो वो लोग सब भी, मैं भी, आप भी, आप सब अगर खाने लगे बोले बकरी हो क्या तुम ऐसी चीजें खाना नहीं आम के छिलकों को आपने अपने पास छील लेते हैं हम लोग, उसको अलहदा रख लीजिए, उसको धो लीजिए और किसी तवे पर या कढ़ाई पर उसको पकने के लिए रख दीजिए। अच्छा, सादा, ठीक है। जब वो बिल्कुल जल कर और वो करारे हो जाएंगे, अब आप कढ़ाई में तो उस मेरे वक्त ज़हन में तक क्या आ रखें। गया जी, आपने जब बताया ना, जी। पहले ये बताइए जो आमचूर की जो जो टेढ़ी मेढ़ी डंडियां हैं जैसे बनी होती है ना आमचूर, पता नहीं वो ग्रीन से बनती है या पीले आमों से बनती है? आप इतने आम मजे की का होती पापड़ है। कह रही हैं आप? नहीं, एक आमचूर जो होती है सूखी, अच्छा, आम वो की तो वो ये कैरियां होती है ना, इसको ये तो बहुत आम उनके तरीका है। छिलके जो होते हैं ना जी, जी, टेढ़े जी। मेढ़े अजीब से। उसको बोलते हैं खटाई। हाँ जी, तो अब ये जो आम खटाई बनाने का तरीका ये होता है कि जिनके यहाँ आम के दरख्त हैं वो कच्ची, अच्छा आप मुंह में पानी कुछ आ रहा, कुदरत की तरफ से कुछ लोगों के घर में ऐसा आम का दरख्त होता है जो मीठा ही नहीं होता, आखिर तक वो खट्टा ही रहता है और उसका साइज अगर कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो खट्टा ही होगा और हरा ही रहता है। वो तमाम लोग उसको इस सुफादियत से फ़ायदा उठाए, चटनी बनाए, अचार बनाए, उसके साथ साथ ये कैरी को छील कर और उसकी बारीक बारीक काशे बना लें। ठीक है। वो और उसको धूप में पकने के, धूप में रख दें। ठीक वो है। करारी हो जाएंगी, काली हो जाएंगी तो वो पूरे साल इस्तेमाल होती है खटाई के तौर पर, यानी वो कढ़ी में डलती है, सब्जियों में डलती है, चटनियों में डलती है। अच्छा, आम का आमचूर भी बनता है, वो पाउडर अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप इस तरफ आए, आपने जो बता रहे थे छिलके अच्छा रह जी, ये जाएंगे। छिलके आपके बिल्कुल जल जाएंगे और जल के कोयला हो जाएंगे उसी पर, धीमी आंच पर। अब आपके पास ये एक ऐसा मौसर प्रोडक्ट बन गया कि आप इसको बिल्कुल बारीक पीसकर फाइन पाउडर बना लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर लीजिए और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। और इसको एक बॉटल के अंदर, इतने सारे पत्ते बुझ के इतने से हो जाएंगे, इसको पीस लीजिए, अपने ग्राइंडर में पीस लें और नमक शामिल कर लीजिए, लाहौरी नमक। अच्छा। ये आपका वो बेहतरीन मंजन होगा जिन लोगों के दांत हिलने लगे हैं या जिन लोगों के दांतों में कीड़ा लग गया है या जो लोग अपने पीले दांतों से परेशान हैं, वो तमाम लोग इस मंजन को, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग कोयले का मंजन इस्तेमाल करते थे, वो काले रंग का कोयला होता था और वो उसको मांजते रहते थे, उसका लुकमानी नहीं, वो अभी भी लोग बनाते हैं लुकमानी मंजन भी ऐसा। वो कालेपन की वजह से पहले लोग हम लोग उसको वही इस्तेमाल होता नहीं करते। जी जी, लेकिन ये एक ऐसा मंजन है जो आपके दांतों के लिए बेइंतहा अक्सीर है और इस मंजन को आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। और करने के बाद जिनके मसूड़े फूले हुए हैं, जिनको पायरिया की बीमारी है, ये आपको बता दूं कि पायरिया की बीमारी बादी से होती है, बहुत सारी इसकी कॉजेज होते हैं, लेकिन उसमें मसूड़े फूल जाते हैं और मसूड़ों से ब्लड आता है, दांत अपनी जड़ छोड़ देते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, बदबू हो जाती है दांतों के अंदर, लोगों को महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है। दूसरा आदमी आपसे बात करते हुए घबराता है और सम टाइम वो अपने मुंह पर, अपनी नाक पर हाथ रखकर ऐसी नौबत आ जाती है कि बात करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए ये एक कीमिया मंजन होगा कि वो रात को सोते वक्त इसको इस्तेमाल करें और थोड़ी देर के लिए मुंह ऐसे लटका लीजिए और तो आपका बादी का पानी सारा निकल आया, सारा निकल जाएगा। दांतों से ब्लड आपका जो अंदर आने के लिए, बाहर निकलने के लिए बेताब है, वो निकल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जब मसूड़ों की स्वेलिंग कम होगी तो ना सिर्फ ये कि मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी, दांत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह के फजल से दांतों का पीलापन दूर होगा, दांतों के धब्बे दूर होंगे और दांतों का यानी माउथ का जो भी प्रॉब्लम है वो इन छिलकों से दूर हो जाएगा। वाह, आपने आम के रेट बढ़ा दिए। अभी जो रेट चल रहे हैं ना, जिस तरह आपने इसकी हिफाजत बताई है ना, और ये तमाम चीजें हमें थोड़ा सा ये कि मालूम नहीं होता, खाते सब है लेकिन ये एक दूसरे को हम बता देते हैं, ये सबका जारी है। अच्छा, आम
बहुत सारे शुगर पेशेंट भी हैं, लास्ट कुछ 5-6 मिनट रह गए, मैं चाहूँगी ज़रा सा इन लोगों के लिए भी कुछ बात हो जाए। शुगर पेशेंट कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? जी देखिए जी, शुगर देखिए वैसे तो आम का कोई नुकसान क्या- नहीं है, क्योंकि मिठास इसमें होती है। ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज नहीं है तो वो नुकसान ही नहीं है। जी। लेकिन फिर भी फिर 1 एहतियात। से 2 आम खा लें, कोई मुज़ायका नहीं है। रज के खाने की ज़रूरत नहीं नहीं, है। देखिए जी, इसमें शुगर तो है ना, लेकिन इसमें शुगर ग्लूकोज नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन सी है, ठीक जो है। थोड़ा सा आपके लिवर को इफेक्ट करता है। ओके, दूसरी बात देखिए, नॉर्मल कभी भी आम को गर्म नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके। इसको ठंडा करके खाएं, क्योंकि देखिए यहाँ वैसी कराची में बारिशें नहीं होती, तो बारिशें ना खाओ तो उसमें तो गर्मी तो है इसमें, ठीक है, उस गर्मी की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी हो ही जाते हैं, तो इसलिए इसको कभी भी गर्म ना खाएं। ओके जी नाज़रीन, और आज हम खाने फ़ौरन जी, बस तो खाएंगे तो ओके। बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक फ़ायदा इसका और है, जी जी, कोशिश किया रहे कि जिन लोगों के, वो आपने देखा होगा, नसों के गुच्छे बन जाते हैं, ओ हो, जिसको सर्कुलेशन ब्लड कहा जाता ठीक है, ठीक है, ठीक ये नॉर्मली तौर पर फाइबर की कमी की वजह से, खून गाढ़ेपन की वजह से, तो वो कोशिश करें कि वो लोग इस आम को इसके छिलके समेत खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे उनका वो दौरान खून बेहतरीन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो जानवर हैं हमारे, जो मवेशी हैं, जी 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 जी, वो आम नहीं खाते, सिर्फ उनको सिर्फ हमसे पत्ते खिला देते, तो छिलकों में वो सारी ताकत है जो बॉडी को चाहिए। यानी हम पल्प खाते हैं, हम छिलके अक्सर हाँ, जानवरों के आगे तो डाल मामूली देते हैं तौर और बड़े पर आप शौक से खाते देखें हैं। तो इससे उनका वजन बढ़ता है। अब देखिए, एक कॉल्ड वाली बात ये है जी, जी, जी। कि आम खाने कभी वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके छिलके खाने से वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर है, तो फाइबर है तो ये वजन बढ़ाएगा, अगर छिलके हटा देंगे आप तो ये वजन घटाएगा। अच्छा, फाइबर से फिर आपकी मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन वगैरह फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। बिल्कुल जी। ओके, जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे अक्सर हम लोग अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि ये हमारा बच्चा बड़ा कमज़ोर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो छिलके कभी भी नहीं खाएगा, ये बड़ा मसला है। तो ये उसको अगर कह दिया आप छिलको तो कहेगा अम्मी के मगर जा, उसको शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेट्स सी, जाते जाते दोनों से एक मैसेज देते हैं हेल्थ से रिलेवेंट कि हमें किस तरह के खाने चाहिए और किस तरह के खाने से अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स अल्लाह पाक की नेमत है हर सीज़न में। अभी नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि मैं जामन पे और जामन के फ़ादियत पे हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा जामन। लेकिन अभी मैं चाहूँगी आप ये कैमरा मैसेज दीजिएगा ज़रा प्लीज़। जी, सबसे पहले जाने से पहले एक ख़ास बात आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी कि सबको मालूम है कि मेरा पार्लर है और मेरा इंस्टीट्यूट भी है। 16 जून से मैं 2 माह का ब्यूटिशियन कोर्स अपने सैलून में शुरू करा रही हूँ। ये 2 माह का ब्यूटिशियन जो कोर्स है ये 10,000 में है और ये बेसिक टू एडवांस है और विद प्रैक्टिस है, और इसमें मैं वो कुछ सिखाऊंगी जो कुछ जहाँ में है। तो आप लोग ज़रूर जो नंबर्स हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं आपका अपनी नंबर TikTok बताइए पर- ना, कैसे लोग जी, आपसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा जो नंबर है PTCL नंबर है 021345368845 और एक दूसरा मोबाइल नंबर है 0334322650 और इसके साथ ही ये कहूँगी कि आम ज़रूर खाएं कि आम अल्लाह का एक बेहतरीन आपके लिए तोहफ़ा है, और आम ना सिर्फ ये खाएं बल्कि इसकी गुठलियों को भी ज़ाया ना करें। ये बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपके दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकाल के बस। मेरे मॉर्निंग शो में आते मुझे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम बहुत में। शुक्रिया आपका, और क्या अच्छा लगता है। और जो बताएं। एक हम नया प्रोग्राम पेश करेंगे, आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत शुक्रिया। या प्रोग्राम की जान ही आप हैं। फूल भी और आज तो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह, लग रही है, मैंने माशाल्लाह, आते ही कहा था। फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलें जी मुस्तफा साहब, ईद की आमद है, जितना हो सके गोश्त खाइए, लेकिन जितना हो सके साथ में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करें। Good. और कैरी चटनी बना लीजिए, चटनी बना खाइए कैरी की इंशाल्लाह, ताकि आपको कभी भी मसला ना हो डाइजेस्ट करने में इंशाल्लाह। ओके, ये मुझे दरख्त पकड़ाइएगा, इतना छोटा सा मैसेज दिया मैंने तो कहता आप मुस्तफ़ा भाई बहुत सारे। जी नाज़रीन, मुस्तफ़ा भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया। बहुत कि शुक्रिया। मुस्तफ़ा नहीं साहब, मैं आपने जो बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त मेरे शो को दिया, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन इन दोनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारी अवेयरनेस मेरे शो में ये 3 साल से ज्वाइन है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट करते हैं जो बहुत सारे लोगों को अवेयर किया जाता है, जिसमें एक छोटा सा मैं आपको जाते जाते दे दूँगी, इन्हीं क्या बताया हुआ है कि इसके पत्ते जो हैं, बहुत सारी अफादियत तो उन्होंने बताई, एक मेरे जहन में चल रही थी जो इन्हीं की बताई हुई है कि इसके पत्ते जैसे अभी ग्रीन है, आप चाहें तो इसका कहवा रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके पत्ते
آپ کو کوئی ایک سیزن میں نہیں بلکہ 12 مہینے میں اویلیبل ہوتے ہیں. یہ پھل بے شک ایک سال میں ایک بار آتا ہے لیکن پتے آلویز اویلیبل ہوتے ہیں. ان کے پتوں کا آپ قہوہ پئیں, آپ کی ڈیٹاکسیفیکیشن, آپ کی اسکن, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, شوگر لیول, بہت کچھ آپ کو اس کے اندر, آپ کے اللہ پاک نے اس میں اتنی زیادہ افادیت رکھی. تو آپ اس کا قہوہ ریگولر استعمال کریں, آپ کو اس کے خود بخود فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس ود سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جس طرح میں اپنے مارننگ شو میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, ہیلتھ, اسپورٹس, مینا بازار, ایکٹیویٹی, ہیلدی ایکٹیویٹی, بہت کچھ. اور آج بھی ایجوکیشن کی بھی میں بہت ساری بات کرتی ہوں. پھر ہم لوگ کوئی نہ کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کل ہوگی. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے سیگمنٹ میں کیونکہ ابھی ہو رہی ہیں جون جولائی کی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جون جولائی کی چھٹیاں, یعنی کہ سمر ویکیشن. یہ ایک لانگ ڈیوریشن ہوتا ہے ویکیشنس کا, اور اس میں پہلے دور میں جسٹ اونلی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمیں بہت سارا ہوم ورک دیا جاتا تھا اور ہم اتنا ڈرتے تھے. یقین کریں جی, یہ جو ہے نا سوشل, وہ کیا ہے, سوشل نہیں یوں کہوں گی جی, یہ اردو کے اتنے پیج لکھنے, انگلش کے اتنے پیج لکھنے, پتہ نہیں رائٹنگ کے 3 کاپیاں الگ خریدنی ہیں اور اتنا کچھ لکھنا ہے, اتنے کوشچن آنسر, اتنے اسباق, پتہ نہیں کیا کیا. تو ایک پریشر ہوتا تھا اور آپ یقین کریں ٹکا سمجھ نہیں آتا تھا, بس لکھتے جاتے تھے کیونکہ ہمیں صرف یہی کہا جاتا تھا. لیکن اب سمر ویکیشن کا ایک کرائٹیریا چینج ہو گیا, ایک اسٹینڈرڈ ہو گیا. آپ دیکھیں اب سمر ویکیشن میں ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف چلے گئے. آپ اس کے اندر کوئی گیمز ہیں, کچھ یہ ہیں, کچھ وہ ہیں, پیرنٹس انوالو ہو گئے کہ بچے اب سمر ویکیشن کا کرائٹیریا کیا ہے, اب ویکیشنز کا کیا کرائٹیریا ہے مجھے شاید نہیں معلوم, کیونکہ مجھے بہت ٹائم ہو گیا, اسکول گوئنگ کا ٹائم ہو گیا, بہت پہلے کی بات ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اب جو ہے وہ کیا سچویشن ہوتی ہے, اور اگر یہ ہے جو میری نالج میں ہے تو اس کو کس کلاسیفیکیشن میں ڈالا گیا ہے. کیا اے کلاس اس کو کس طرح کرائٹیریا کو ہینڈل کریے, بی کیسے, اور سی کو گورنمنٹ لیول پہ کیا ہے, کیا ہم ابھی بھی وہی ووکیشنز کریں یا اب چینج ہو گیا. آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر PTCL چل رہا ہے, یو آر واچنگ وینس انٹرٹینمنٹ 021. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. فیسز کا کیا کرائٹیریا, ضروری نہیں ہم اپنے ڈومین, ویسے تو سمر ویکیشن پہ بات ہو رہی ہے, ہیلتھی ایکٹیویٹی پہ بات ہو رہی ہے, ہماری غیر نصابی سرگرمیوں پہ بات ہو رہی ہے. لیکن آپ ریلیونٹ کوئی کوشچن کرنا چاہیں, ایگزیبیشن یا بچوں کی ایجوکیشن, ان کی ڈائری یا بچوں کا کرائٹیریا, کچھ کمپلین, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ملواتی ہوں, یہاں پر تشریف رکھتی ہیں فرا کامران, مونٹسری ڈائریکٹر. السلام علیکم فرا, کیسی ہیں آپ؟ تھینکس فار کمنگ بین آن شو. تھینک یو سو مچ. آج ہماری جو ہے آج ہمارا ٹاپک ہے سمر ویکیشن وتھ ایجوکیشن. اچھا جی, ہمارے رائٹ ہینڈ, کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ سمر ویکیشن میں بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی کیا ہے, تو ہمارے ساتھ اس وقت غوثیہ طارق
डाइफो मार्शल आर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम एक बार पर शुक्रिया, थैंक यू। आपको मैं बुलवाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से बुलाती हैं कि आना ही पड़ता है। अच्छा, मुझे यूनिफॉर्म में तो नहीं आना, मैंने कहा नहीं जरूरत थी। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करें, और बकरा ईद चल रही है, ऑफ कोर्स बहुत मसरूफियत है बहुत ज़्यादा। और कल इन्होंने जब मुझे कहा कि मैं ऐसे जानवर लेकर, तो मैंने कहा ले भैया मैं इसको सुबह बुला रही हूँ। नहीं, नेक्स्ट समय मेरे घर में फैमिली में शादी भी चल रही है, इस वजह से उसकी भी थैंक यू मैम अगेन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स फरा की तरफ चलती हूँ और फरा से पूछती हूँ, ऑफ कोर्स आप स्कूल की ख़ास आपकी एक डेजिग्नेशन भी है, स्कूल का आपके साथ एक कम्युनिकेशन भी कई सालों से। ये बताएं कि समर वेकेशन का मीनिंग हम क्या समझें और बच्चे इसको कैसे एडमिट एंड अडॉप्ट कर सकते हैं। जी अच्छा, देखिए समर वेकेशंस जो पहले जैसे अभी आपने मुझे बताया कि समर वेकेशंस जो है पहले जो है वो राइटिंग्स दे दी जाती थी, ठीक है, और याद करने के लिए दे दिया जाता था। अब क्राइटेरिया टोटल डिफरेंट हो गया जी, ठीक है। अब जो है वो बच्चे जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर एसएसटी का वर्क दिया है तो उसको जो है वो उन्होंने पल्सेस पेस्ट करने के लिए दे दी, पल्सेस के थ्रू कोई एक्टिविटी करने के लिए दे दी, सनफ्लावर बनाने के लिए दे दी, लाइक दिस। तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो क्राइटेरिया चेंज हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आजकल समर कैंप्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उसमें भी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरह की करवाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आप जर्मिनेशन करवा रहे हैं, आप पूल डे करवा रहे हैं, तो ये सारी जो है वो फिज़िकल जो है ना वो मेंटली और फिजिकल जो है वो बेस्ड एक्टिविटीज़ है। तो इस हवाले से बस मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ जो है जितनी भी समर कैंप्स वगैरह हमारे लग रहे हैं, तो वो सिर्फ उसको जो है कलरिंग या इन चीज़ों पे जो है वो बेस्ड ना करें, ठीक है ना। अब कल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ जो भी हमारी वो होती हैं, तो वो सिंपल ये होता है कि जो एनवायरनमेंट्स होती है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं एक्टिविटीज़ जो हमारे फिजिकल पेपर्स पे आ रही होती हैं। वो हमारे कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता कि बच्चे को हमने बता दिया कि लीव्स हैं तो लीव्स क्या है, हमने बताना है कि भाई लीव्स हैं, वो उसकी पेस्टिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा एब्स्ट्रैक्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है जिसमें हम बहुत सारे जो है पेंट्स डाल देते हैं और उसको फिर स्केल से करते हैं तो डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं। तो वो बच्चा काफ़ी एडमिट करता है, ये क्लाउड्स बन गए, ये कोई गोट की शेप हो गई, तो वो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट करता है उसको एनवायरनमेंट से। जैसे आपको पता है एनवायरनमेंट से बच्चा बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है, तो उसमें जो है वो सोशल भी बच्चा होता है, ठीक है। बच्चे को सोशल एक्टिविटीज़ में जो है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पहले ये होता था कि वो रट्टाफिकेशन या होमवर्क किसी से भी करवा दिया, इतने पेजेस कंप्लीट करने, बाकायदा मेंशन होता था 30 पेजेस लिखने, बिल्कुल ऐसा ही था, 1 पेज डेली। वन पेज मैंने खुद किया ये चीज़। तो देखो मैं सोच रही और मैं फेड अप हो जाती थी, कितनी राइटिंग करूं, कितना लिखूं, लिखने से चढ़ा गई। यकीन करें हम गुस्सा भी इतना आ रहा था यार, आज मैंने अगर नहीं किया तो यार इतने पेजेस रह गए। फिर आखिरी दिनों में सारे प्रेशर होता था कि मिस ने चेक करने, चाहे वो मिस चेक करे ना, चाहे वो कॉपियां घर चली आती थी, अल्लाह जाने वो कहाँ जाती थी, हमें वो मिलती भी नहीं थी, लेकिन हमें एक प्रेशर, ये प्रेशर जो है ना हमारे किसी काम का नहीं था, मेरे किसी काम का नहीं था, वो हमारे मेंटल स्टेटस को डिस्टर्ब कर देता था। अच्छा, मॉन्टेसरी में ये है कि जब से मॉन्टेसरी इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, उसने ये चीज़ के लिए आपको बाउंड कर दिया है कि आपने जो है ना बच्चे के माइंड के स्टेटस के मुताबिक काम करना है। बच्चे के जो है ना आपने पहले कंसेंट लेना है, उसके बाद काम करना है। यानी कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर, इंटरेस्ट कहाँ पर। और आपको पता है बच्चों का इंटरेस्ट बुक्स में कम, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने जो है एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है मॉन्टेसरी के एप्रेंटिस के थ्रू, ठीक है। बच्चा जो है बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा होता है, फिर उन्हीं एप्रेंटिस को जो है हम जब अपने बुक्स में लेकर आते हैं तो वो भी जो है काफ़ी जो है वो सेंसोरियल स्टडीज़ होती हैं, उसमें कल्चरल बेस्ड स्टडीज़ होती हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ऐसा है कि नहीं, बिकॉज आप मॉन्टेसरी देखते, मॉन्टेसरी एक बार मेरा भी ज़रूरत है, एक इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने एक चीज़ देखी कि मॉन्टेसरी के बच्चों को किताबों से कोई लगाव नहीं होता, वो पहले एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक दूसरे को, अच्छा कुछ तो ऐसे सुन सन्नाटा होते, किसी से बात ही नहीं करते, बस वो अपना बैग और बॉक्स लेके लंच बॉक्स के ऐसे दबा के बैठे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की चीज़ों में घुस रहे होते हैं। अच्छा, ये उनकी हर बच्चे का अपना क्राइटेरिया। अच्छा, उनको ये हम लोग पहले तो एक और चीज़ बड़ी बहुत बुरी थी, वो जो हाथ पकड़ के लिखवाने का, बच्चे को उसको कोई ताल्लुक नहीं है, ट्यूशन वाली बाजी खुद ही लिख रही है, नुक्ते डाल के वो नुक्ते डाल के, मैं सच में तो ऐसे होता था। यानी कि शुक्र है बुक सारा क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो बच्चों का मॉन्टेसरी बिल्कुल एक वाइट पेपर होता है
بچے ہوتے ہی وائٹ پیپر ہے جس پہ آپ جو بھی کریں گے وہ بچے کا خوف ہی. اب ہمارے پہلے ہوتے تھے نہیں لکھتے تو بچوں کو تھپڑ لگایا جاتا تھا بالکل کہ یہ اس پہ ہاتھ پھیرو, کیوں نہیں پھیرا جا رہا. اب ان کی آنکھوں میں آنسو, ناک بہہ رہا ہے, ترتیب سے ہاتھ پھیر, ترتیب سے. اور بچوں کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن پھر آخر میں تھوڑا چینج ہوا, دین جسٹ اونلی آپ کلر کریں کہ جس طرح آپ کی لائن ہے. اب بچوں سے پکڑا بھی نہیں جا رہا, تو اب یہ نہیں کہ اس کی باؤنڈری میں کلر, جیسے اس کو پہلے پینسل پکڑنے کی اسٹیمنا ہوتا ہے ایک بچے کا, ایک اس کی گرپ ہوتی ہے, تو آپ اس کو کلر دیتے تو بچے بڑی پیاری ہوئی ٹیڑھی پیڑھی لائنر. اچھا اس وقت ہم لوگ اپنے لیول پر آ کے کیا کرتے ہیں, نہیں 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 ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. آپ کے لیول میں اس بچے کے لیول میں زمین آسمان. اور سب سے پلس پوائنٹ یہ رہا کہ مونٹیسری ٹیچرز کو باقاعدہ پہ ٹریننگ دی گئی, پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کو بچے کے لیول پہ جانا ہے. اچھا آپ بچے کو اپنے لیول پہ مت لے کر آئیں. مونٹیسری میں جو ہے نا مجھے ایک بہترین بات یہ لگی ہے کہ وہاں ماریا مونٹیسری نے کہا کہ اگر آپ نا بچوں سے ان کے اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ بات کریں گے تو وہ ان کا معاشی قتل ہوگا. چلو یہ بہت بڑی بات انہوں نے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے اب اور لینگویج سیکھنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. اب ان لینگویجز کو سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک الگ ایکسرسائز بنا دی, دیٹ از کالڈ پزل ورڈ. ٹھیک ہے, پزل ورڈ انہوں نے بتا دیا کہ اب آپ نے ایک اپنا پلانر تیار کر لینا ہے کہ بھائی 1 ویک کے اندر ہم نے اتنے ورڈز جو ہیں سکھانے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی ماں کی گود سے آیا ہے اور ہمارے پر پریشر ہوتا ہے کہ اس سے آپ ٹوٹل انگلش میں بات کریں. اچھا پیرنٹس انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں, دادا دادی بیچارے اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بچہ بہت کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے, کنفیوزڈ ہو جاتا ہے نا بچہ کہ میں کیا بولوں, کہاں جاؤں میں, ایپل بولوں سیب بولوں, چمچہ بولوں اسپون بولوں. تو وہ ایک انوائرمنٹ ہمیں کریٹ کرنا چاہیے آپس کی ایک باہمی ریلیشن سے. اس کے بعد جب اسکول میں آتا ہے تو اسکول میں تو انوائرمنٹ جو ہے وہ, لیکن آپ لوگوں نے ایک اور چیز تو پلس پوائنٹ, ہمارے زمانے میں تو کیا بولتے ہیں ہمارے دور میں یہ کہوں گے کہ ہمارے پیرنٹس تو بہت کم اسکول جاتے تھے. جی جی کبھی کبھی میرے خیال میں چلے جائیں, ان کو تو پتہ نہیں پورا بھروسہ تھا کہ صحیح جا رہی ہیں صحیح آ رہی ہیں. تو اب اصل میں دیکھیں اب جو ہے نا انوائرمنٹ بہت چینج ہو گیا, انوائرمنٹ بہت کلاسیفائڈ ہو گیا ہے. اب پہلے کنڈر گارڈن اسٹڈیز تھیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مونٹیسری آیا, اب ERDC آ گیا. ہاں سمجھ رہی ہیں آپ. تو وہ جو ہے چیزیں جو ہیں جتنی جتنی رینوویٹ ہوتی جاتی ہیں وہ چیزیں اتنی اتنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اجازت ایک چھوٹی سی بریک لیں. ٹھیک ہے جی ناظرین, ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ وینس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم بات کریں سمر ویکیشن کی, بچوں کی اسکولوں کی چھٹیوں کی, اور بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹی کی, اور ان بچوں کو جو پہلے ایک ہوم ورک دیا جاتا تھا, ایک اسٹریس اینڈ بہت زیادہ پریشر تھا, اب کرائٹیریا کیا ہے. تو آپ بھی ہمیں کوئی کوشچن کرنا چاہیں, نمبر 021 PTCL نمبر مینشن ہو رہا ہے, تو آپ ضرور ہمیں کال کریں. آپ سے ذہن میں کوئی بھی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر اپنی مہمانوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. فرح بھی موجود ہے, اور میں چلتی ہوں غوثیہ طارق صاحبہ کے پاس, اور یہ ہے ڈائی فور مارشل آرٹ کی پریزیڈنٹ. جی السلام علیکم. ایک بار میں ایک دم رک گئی, آپ غلط تو نہیں بول رہی. اچھا غوثیہ, اب ذرا سا ایج, کیونکہ اسٹارٹ میں نے بالکل مونٹیسری فرح سے بات کی کیونکہ وہ لک آفٹر کرتی ہیں, تو اب بچہ بڑا, اگر ذرا کرائٹیریا بڑا ہو گیا ایج وائز 6 سال, پھر ہم 12 سال, ٹھیک ہے, بچوں کی ووکیشنز ہو گئی ہیں. اب بتائیں کہ بچے گھر میں جا کے وہ جو اسکول میں ریگولر ہیلتھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, میرے خیال میں ہمارے دور میں تو ایک سال میں گیم شو ہوتے تھے تو ہم لوگ ہر گیم میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, لیکن اب جو ہے بہت چینج ہو گئے.
اب ڈفرینٹ آپشن ہو گئے, آپ ریگولر گیم میں جا سکتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں ووکیشن میں کیا ہیلتھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ ویکیشنس میں سب سے پہلے تو ہم ایک پلان آؤٹ کر کے بچوں کو دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی اس طرح ان چیزوں پہ پریکٹس کرنی ہے. جیسے اگر ہمارے پاس مارشل آرٹ چل رہا ہے یا ہمارے پاس کوئی دوسری پی ٹی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, دوسری ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, تو ہم بچوں کو کیٹیگرائز کر کے دیتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی جو ہے ان چیزوں پہ پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم ان کو ایک پورا پیٹرن بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پریکٹس کر کے آنی ہے, یہ سیکھ کر آنا ہے, یہ کر کے آنا ہے, جو ہم ان کو آلریڈی سکھا چکے ہوتے ہیں, جسٹ انہوں نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اور وہ واپس آ کے ہم ان کا ایک کمپٹیشن رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے مس فرحان نے کہا کہ سمر کیمپس لگتے ہیں, تو سمر کیمپس میں بھی بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن میرے حساب سے بچے کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو گھر سے شروع ہوتی ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہیں بنسبت باہر جا کے کرنے سے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے ایک تو ایک ہمارا ایک شت ٹرینڈ ہے کہ جو نا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ مدرس اسپیشلی کہتی ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں 2-4 گھنٹے کے ریلیکس ہو گئے. تو اب وہ جو ویکیشنز آتی ہیں اس میں پیرنٹس بھی اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بچے سارا ٹائم یہ ہوں گے, ادھر مچ رہا ہوگا, ہنگامہ ہو رہا ہوگا, بچوں کو کس طرح انگیج کرنا ہے. تو ان کے لیے ہم نے جیسے میں اگر مارشل آرٹ کے حوالے سے بات کروں تو ہم نے پورے ایک سمر کیمپ پلان کر دیا کہ آپ نے یہ سمر کیمپ ہے ہمارا, اس میں جو ہے سمر کیمپ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. سمر کیمپ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مطلب کوئی پانی کا ایک فٹ بڑا پول ہے, اس میں بچے ڈوب رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں, جیسے ہم جمناسٹک ہے, کچھ ڈیز ہم نے ایک ویک جیسے جمناسٹک رکھ دیا, ایک ویک جو ہے ہم نے مارشل آرٹ رکھ دیا, ایک دن ہم نے کسی دن ایک پول پارٹی رکھ دی, کسی دن جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپٹیشن رکھ دیے بچوں کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, بچہ اس میں انوالو رہتا ہے. ہاں, ٹگ آف وار رکھ دی. اچھا, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم پلان کرتے ہیں پورے سمر کیمپ کے لیے. تو ہر بچہ ہر چیز میں انوالو نہیں ہوتا. آپ نے تو نانی کی ڈیش کر دی, بولے ڈاڈا بابا ہم نہیں آ رہے نانی آپ کے گھر میں. پہلے ہمارے ہم کہتے ہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں نانی کے گھر. میری نواسی ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیولی لاسٹ 2 ایئر سے کر رہی ہے مارشل آرٹ, اور وہ مطلب اسے ایک وہ ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے کہ چھٹی ہو اور میں جاؤں. فرائیڈے ٹو سنڈے وہ میرے پاس ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. نانی مجھے بتائیں اس کے یہ اسٹیپ کیسے ہوگا, یہ اسٹیپ کیسے ہوگا, باقاعدہ برج بننا, کوبرا بننا. چلے بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں سے بھی آ سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو ایک ٹائمنگ شارٹ ٹائم ہوتا ہے, ایک 2 hours کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں آپ اپنا دن بھر میں آپ اپنے فیملی کو بھی ٹائم دیں, گھر کو بھی ٹائم دیں, اور اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دیں. زبردست. تو اس میں آپ دیکھیں ہیلدی ہونا رہنا بچے کے لیے اس دور میں, خاص طور سے جو بچے گیجٹس میں پھنسے ہوئے, ہم نے تو ہمارا تو مین ایم یہی ہے کہ ہم بچوں کو ان سے نکالیں. اچھا, اس ووکیشن میں جو ہے یعنی کہ اس دور کی ووکیشن آپ کے لیے پریشرائز نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی بھی ایک ہوتا ہے نا مطلب ایگزاسٹ ہو رہا ہوتا ہے یار, اب وہ جیسے میں نے بتایا نا ہوم ورک بلا وجہ کا, نہ انہوں نے سمجھ آ رہی ہے نہ کچھ ہے. بچوں کی انجوائمنٹ, ووکیشن کا مطلب ہے کہ انٹرٹین ہونا, ایک انجوائے کرنا گھر میں, تو پریشر نہیں ہونا چاہیے. تو جو سمر کیمپ کا جو ایک نیا یونیک آئیڈیا ہے, کانسیپٹ ہے, تو یہ بہت اچھا ہے. اس میں بچے انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیویٹی سے ان کی ہیلتھ بھی مینٹین ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا ایک آپشن ہے. اس میں ایک چیز اور بھی کرتے ہیں, جو بچوں کو اسکول سے ہوم ورک ملا ہوتا ہے, اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم سائڈ بائی سائڈ کرا رہے ہوتے ہیں. جیسے مس نے کہا کہ لیوز ڈفرینٹ ٹائپ کے لیوز ہوتے ہیں, ان کا امپریشن لینا, اس میں کلرنگ کرا دی. ایک دن جو ہے وہ فری ہینڈ ڈرائنگ دے دی کہ آپ اپنے مائنڈ سے بناؤ جو ہے آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. پھر جیسے آپ نے بات کی تھی کہ کلر پینسل کے اسٹروکس ہوتے ہیں, اسٹروکس جسٹ ناٹ اے اسٹروک کہ ہم پینسل گرپ کروا رہے ہیں, اس اسٹروک سے آپ کو اس بچے کا مائنڈ سیٹ پتا ہوتا ہے. مطلب میری میں مطلب سمجھتی ہوں, تو وہ بچوں کی سائیکی, آپ بچہ کس ڈائریکشن میں وہ پینسل چلا رہا ہے, کلرنگ کر رہا ہے, یا ایون کہ بلیک پینسل بھی چلا رہا ہے, تو کس ڈائریکشن میں چلا رہا ہے, تو اس کا مائنڈ میں سب کیا چیز چل رہی ہے, وہ مطلب کانسنٹریٹ کر رہا ہے, یا اس کا مائنڈ کہیں ڈسٹریکٹ ہے, یا کہیں اور بیزی ہے, وہ کر کچھ رہا ہے, سوچ کچھ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس ایک بچے کے مائنڈ کے ساتھ اور اس پینسل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے مطلب آبزرویشن ہوتی ہے, اسپیشلی مونٹیسری ڈائریکٹرس والوں کی, تو ان لوگوں کے تو خیر اسپیشلٹی یہی ہوتی ہے, لیکن ہم بینگ ایڈمنسٹریٹر ہمیں تو ہر چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اچھا, یہ بتاؤ کہ گیمز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, لائک
آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیلدی ایکٹیویٹی اس کے ایج وائز گیمز کریٹ کیے جاتے ہیں. اگر وہ 5 سال کا بچہ یا 6 سال کا ہے تو الگ کرائٹیریا. 12 سال ہے 15 سال ہے اس کے لیول کا ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر 9-10 کا ہے وہ بالکل الگ سا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں اسے کلاسیفیکیشن میں ڈالتے ہیں آپ لوگ؟ کلاس بالکل ڈالتے ہیں, لیکن ہم سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اوکے, کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اوکے, اگر ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ بھی ٹگ آف وار میں انٹرسٹ لے رہا ہے, آپ بات ایک 5 ایئرس کا بچہ بھی ٹگ آف وار میں انٹرسٹ لے رہا ہے, تو ہم اس ایج کے بچوں کو لے کے اور ٹگ آف وار ہم ان بچوں کے بٹوین بھی کرا سکتے ہیں. تو مطلب کلاسیفائڈ ہوتا ہے, لیکن اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بچوں کو دینا چاہیں اور بچے مطلب اڈاپٹ کر رہے ہیں اور بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ہم ان میں بھی ڈیولپ وہ چیز کر سکتے ہیں. اوکے, مطلب میں اگر آپ مجھ سے پوچھو ابھی تو میں کہتی ہوں کہ ایج جو ہے نا کوئی میٹر نہیں کرتی کسی بھی چیز کے لیے, کیونکہ میں نے مارشل آرٹ اس ایج میں سیکھا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بس اب آدھی زندگی گزار لی. تو الحمدللہ کوئی ایج نہیں اچھا ویسے ہوتی. ایک بات بتاؤ, میں کچھ سیکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں سیکھ سکتے آپ؟ جب آپ نے مجھے انسپریشن دی ہے کہ میں نے اس ایج میں مارشل آرٹ ڈائفس سیکھا, تو مجھے بھی کچھ سیکھنے کا ہے. کو کلابازی آپ سکھا سکتے ہیں؟ بالکل سکھا سکتی ہیں, آپ جوائن کریں. کلابازی نہیں ایگزیکٹلی سیلف ڈیفینس تو ضرور سیکھو. ریلی کیونکہ ابھی میں نے اپنی پرسنل اکیڈمی کھولی ہے گلشن میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے. تو اس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ بچوں کے لیے جو مارشل آرٹ, گرلس کے لیے سیلف ڈیفینس, اور تھوڑی جو خواتین بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں, نہیں اپنے آپ کو وہ کرتی ہیں گیدر کرتی ہیں کہ اب نہیں بس ہم جو جوائنٹ پینٹس ہو گیا یہ ہو گیا, ان کے لیے ہم نے فٹنس کلاسز رکھی. نہیں میرے ساتھ غوثیہ کا بڑا ایک اچھا انٹریکشن ہے, اور ہم نے بہت ایک بڑا پلاننگ کی ہے کہ ایک بڑا پروگرام ہم نے جو ہے ڈائفو کے اوپر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یوسف صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں, ان کو بھی میرے کیا مطلب میں تو ایز اے رسپیکٹ میرے بھی سارے ان کے استاد ہیں, میں ایک رسپیکٹ ان بھائی کی کرتی ہوں. تو ہم نے انہوں نے بھی مجھے کہا کہ غوثیہ اور ہم لوگ مل کے ایک بڑا پروگرام کریں گے, اور بہت سارے ڈائفو کے یہاں پر پرسن جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ٹیچر ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی بڑا یہاں پر پروگرام کریں گے, تاکہ بچے جو انٹرسٹ جن کے بالکل پیچھے چلے گئے, یا وہ لڑکیاں جنہوں نے کیا ہوگا اور پھر شادی کے بعد وہ بالکل بھول گئے, تو غوثیہ سے انسپریشن لیں, بالکل لیں, آئے اور دوبارہ جوائن کریں, اور اچھا لگتا ہے یار, ریفریش کریں اپنے آپ کو. اور کوئی کسی بھی کام کی کوئی ایج نہیں ہوتی, کیونکہ آپ دیکھو آپ کا پیشن ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو وہ چیز بہت گیئر کرتی ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے بچے آئے تھے آپ ہی کے پروگرام میں جو بیلٹ ٹائٹل تھے ہمارے نیشنل لیول پہ, وہ الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ جا رہے ہیں. یار ان کو پہلے لے کر آؤ نا, پہلے دوسرے اسٹوڈیو میں تھا, ابھی میرے خیال میں ہاں نہیں یہاں پہ ابھی جب ہم باقی بڑا اپنا پروگرام اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے بیلٹ وغیرہ جو ان کے میڈلز بولتے ہیں, نہیں بیلٹ کہلاتی ہے وہ, بیلٹ ہی صحیح بولا نا, بیلٹ ٹائٹل جیتا ہے انہوں نے, وہ نیشنل لیول پہ جیتا ہے دونوں بچوں نے ماشاءاللہ سے. مجھے بڑا فخر ہے یار. ان بچوں کو ہم لازمی ایک رول ماڈل بنا کے کھڑا کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے آگے کہ بھئی آپ نے بھی یہ کرنا ہے. کیا بات ہے, آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے ان سے آگے جانا ہے غوثیہ نے. اور غوثیہ کی ابھی رکاوٹ بالکل نہیں ہے, ہم لوگ چھوٹی سی بریک لیں گے, اجازت ہے جانے؟ اوکے, یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ. گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں, وہاں ہم بات کریں سمر کیمپ کی. لیکن میں ان لوگوں کو نہیں بولتی جن جو افورڈ نہیں کر سکتے. بات سمر کیمپ کی ہو رہی, پتہ نہیں کیا چیز ہے جو بچوں کو ایک الگ سے ضرورت ہے کہ ایکسپینس بڑھ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کی رینج نہیں ہوتی, پھر ایک بچے جو ہے نا کانفیڈنس ان کا لیک ہوتا ہے کہ اگر کچھ بچے کر رہے ہیں سمر کیمپ اور دوسرے بچے ووکیشن کے بعد آئیں اور بولے ہمیں سمر کیمپ میں کتنا مزہ آیا, تو دوسرا بچہ اس کے منہ کو دیکھ رہا ہو کہ یار میں تو نہیں جا سکا. تو ہمارے پاس سب طرح کا سبسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ یہ مارننگ شو سبھی کر رہی ہیں, اور میرے پاس جو گیسٹ ہیں
ان کے پاس سب طرح کے سولوشن موجود ہیں. سب سے پہلے میں سولوشن لوں گی فرح کے پاس کیا ہے, پھر ہم پہنچیں گے لاسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے, میں چاہوں گی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. جی فرح, یو ہیو اینی سبسٹیٹیوٹ کہ جو افورڈیبل نہیں ہے ان کے لیے سمر کیمپ بچے کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل سبھی میرے پاس یہ ہے اس کا حل. دیکھیں جو ہمارے پاس افورڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی لائن اینڈ لینتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو مطلب افورڈ کر سک رہے ہیں تو وہ کر ہی لیں گے. اچھا جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک ماحول کریٹ کریں کہ بھائی اب جو ہے ہم ایک سمر کیمپ کی ایکٹیویٹی کریں گے تاکہ بچوں میں کیوریوسٹی پیدا ہو. مدر سے بات کریں, ساتھ پتہ چلتا تو یہ ساری بات میں یہ کیمرہ ہے نا, بات کرو تاکہ اچھا لگے. سب مدر سے میں بات کر رہی ہوں کہ دل چھوٹا نہ کریں آپ لوگ اپنا. اگر آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی سمر کیمپ تو آپ ایک ماحول بنائیں, اپنے بچوں سے کیوریوسٹی ان کے اندر پیدا کریں کہ دیکھیں آج ہم ایک سمر کیمپ کی ایکٹیویٹی, ویکیشنز سٹارٹ ہو گئی ہیں اور سمر کیمپ کی ایکٹیویٹیز ہم گھر میں کریں گے, ٹھیک ہے, مما کے ساتھ کریں گے. ویسے آپ ٹیچرز کے ساتھ کرتے تھے, اب مما کے ساتھ کریں گے. تو اس میں آپ پلان کریں, رات میں اپنا ایک 5 سے 10 منٹ کا اسپیئر ٹائم نکالیں, اور اگر آپ کے بچوں کے فرینڈز ہیں تو ان کو بھی انوالو کریں کہ چلیں اب کل آئیں گے, ہم پیپر پہ جو ہے وہ ہینڈ پرنٹنگ کریں گے. ہینڈ پرنٹنگ بہت ایزی ہوتی ہے, آپ نے پوسٹر پینٹ لگایا, ایک پینٹ میں بہت سارے جو ہے آپ ہینڈ پرنٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ لیف پرنٹنگ بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک دن کہیں گے چلیں آج پیس پیلنگ کرتے ہیں, اگر ونٹر ویکیشنز ہیں تو آپ پیس پیلنگ کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ کارنز میکنگ بھی کر سکتے ہیں, فرائز میکنگ کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. وہ بچے کیا ہوتا ہے اس میں ایک شیئرنگ از کیئرنگ کا کانسیپٹ بھی جاتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, اور ہم جو ہے ڈفرینٹ جو ہے کرائٹیریاز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کرانا بچوں کے لیے ہمیں کوئی زیادہ مشکل ٹائم نہیں, لیکن ہمیں بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو وہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے اپنے بچوں کے لیے تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہ رہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا بچہ سمر کیمپ اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بچوں سے پیچھے کیوں رہے. تو اس کو بھی جو ہے اسی بھاگ دوڑ میں آپ لگائیں, آپ کو اپنی انوالومنٹ شو کرنی پڑے گی, تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کے دینا پڑے گا. مجھے پتہ مدرس کا جو ہے جو شیڈیول ہے وہ کافی ٹف ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہاف این آپ کو یاد ہو, میں ابھی بھی اپنی میری ایک کزن آئی, میری بہن, اس کی بچے کے لیے ڈال لی اور کچھ بچوں کے کھلونے میں کچھ. جی 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 یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہم اس طرح کے ٹوائز لیتے ہیں جو وہ آپس میں جب گیدرنگ میں ہوتے ہیں نا, وہ اکیلا تو کوئی کھیل نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 3-4 بچے مل کے جب کبھی ویڈیو آپ بنائیں نا تو آپ کو پتہ چلے وہی کھانا جیسے وہ مائیں کر رہی ہوتی ہے نا, جسٹ لائک چلو میں تمہارے لیے کھانا, وہ چھوٹی ہنڈیاں یہ ہم لوگ بھی بناتے تھے, ہم بھی ہنکلیا ہوتی ہے, پہلے ہم لوگ کھیلتے تھے. اور میں نے وہ چکنی کی مٹی کے برتن بھی بنا کے بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ ہم لوگ کھیلتے تھے نا. تو اسکول میں کبھی بارش ہو جائے تو وہ چکنی مٹی نظر آتی, وہ ایک بڑا مزہ آتا تھا اس چیز کا, اس کے کام کا چاہے وہ ٹوٹ جاتے تھے لیکن ہم لوگ بناتے ضرور. اچھا یہ کریٹیوٹی میں اب یہ مدرس کلے میں کھیلنا, اب ہم اس کو بڑے کلے میں کھیلنا, لیکن اس کا مزہ ہے. اور آج کل وہ پلاسٹک کے برتن ابھی بھی آپ دیکھیں, وہ جو مٹکے والوں کے پاس ایک مٹی کے کچھ برتن ان کو دیکھ کے اتنی خوش ہوتی, وہ چھوٹی چھوٹی ہنڈیاں چولہا چیزیں بنی ہوتی ہیں. بے شک ہم کھیل نہیں سکتے لیکن وہ ایک دم یادیں آ جاتی ہیں کہ یار اس وقت میں اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ 3-4 یہ بچیاں مل کے کھیلتی ہیں, وہ اکیلا کبھی نہیں کوئی کھیل سکتا. تو آپ اپنے بچوں کو ویسے ٹوائز دیں جس میں وہ ان کی ایک شیئرنگ اور گیدرنگ کی اٹریکشن بڑھ جائے. میں چاہتی ہوں کہ غصے کی بات رہ جائے تو غصے یہ کیمرہ میں چاہوں گی وہ جو آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کی رینج نہیں ہے سمر کیمپ کی, وہ کیسے سمر کیمپ کو بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اب بتاؤ غصے کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسے مس فرح نے کہا تو میں بھی یہی کہوں گی کہ ایک تو مدرس ٹائم نکالیں, کیونکہ وہ ٹائم جو ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی, کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. جی تو اس میں مدر کو اویئرنیس ہونا ضروری ہے. تو یوٹیوب اور ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایکٹیویٹیز سے, وہاں سے سیکھیں اور اپنے بچوں کو کروائیں. سیکنڈ یہ کہ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں اپنی بلڈنگ سے اپنے محلے سے سارے بچے گیدر کر کے جو نہیں افورڈ کر سکتے, یہ آئیڈیا دے رہی ہے غوثی آپ کو, دیکھ لیں میں اپنے گھر میں ایکٹیویٹیز کراتی ہوں. ایون یہ کہ وہ چاہے اس میں بوائز ہوں یا گرلز ہوں, ہم کبھی کوکنگ بھی کر لیتے ہیں, کبھی ہم پول پارٹی کر لیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے سم ٹائمس کوئی ایک فروٹ لے لیتے ہیں اس کی پارٹی رکھ لیتے ہیں. سب گرمیاں آ رہی ہیں, مینگوز آئے گا تو مینگو پارٹی رکھ لیتے ہیں.
تو اس میں بچوں کو پیل آف کرنا کہ اس کو ہم پیل آف کیسے کریں گے, اس کی کٹنگ کیسے ہونی چاہیے, وہ بوائز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور گرلز بھی سیکھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اب یہ وہ دور ہے کہ اب کاموں کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ گرلز کے یہ بوائز کے, تو ہمیں سارے کام سب کو سکھانے, چاہے وہ ہمارے بوائز ہوں, بچے ہوں یا گرلز ہوں, سب کو ساری چیزیں آنی چاہیے, چاہے وہ کوکنگ ہو, کٹنگ ہو, آئرن ہو, جو بھی ہے بچوں کو. کیونکہ آج کل ہمارے پاس زیادہ رجحان ہو گیا کہ ہمیں باہر جانا ہے, باہر جا کے تو ہے وہ ماں وہاں نہ پیرنٹس ہوتے ہیں, نہ مدرز ہوتی ہیں, نہ بہنیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر آپ حکم چلائیں کہ آپ آئرن کر کے دو یا پکا کے دو. تو یہ چیزیں خود آنی چاہیے, اور آپ خود بھی جو ہے وہ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں کہ کون افورڈیبل ہے اور کون نہیں ہے. جو نہیں ہے ان کے لیے آپ سپورٹ بنیں, ان کے لیے آپ کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ بچے جو ہے وہ پیچھے بھی نہ رہیں, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. جو ہے نا وہ بچے جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں کہ ہمیں کوئی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے. کیا بات ہے, نہیں بہت اچھا آئیڈیا لگا. بلکہ مجھے آپ نے تو کہا کہ ایسا کیا جائے, لیکن ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ہم جب گیدر ہوتے تھے خواہ مخواہ میں دوپٹے ایک کارنر لے لیتے تھے, دوپٹے لگا کے چھوٹا سا کچھ گھر سا بنا لیتے تھے, اور پھر ہمارے ایک تکیے بھی جوڑ لیتے تھے. ہاں تکیوں کو جو رہا نہیں ہے نا, تو ہمیں وہ اس طرف لے کر آنا ہے بچوں کو واپس, اور یہ بہت اچھا ہے, ضروری ہے. اچھا ضرور ایک اور چیز بھی ہے, اس کے بعد لاسٹ میسج دیں گے. ایک چیز اور بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریگولر ٹائم نکالیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹیوشن والی باجی کی بڑی عزت ہوتی ہے محلے میں, ایک ٹیچر کی بڑی عزت ہوتی ہے, ایک مدرسے والی باجی کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی گیدرنگ چھٹیوں میں آپ کریں گے تو آپ کے محلے والی خواتین, اگر کوئی بھی لیڈی جو یہ سمجھتی ہے کہ میں ہفتے میں 2 دن یا 1 دن سارے محلے کے بچوں کو گیدر کروں اور ان کے لیے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کروں, آپ یقین کریں وہ خود کہیں گے یار ہمارے بچے کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں آپ سے, تو آپ ایک کام کیجئے نا, ہم سے تھوڑے پیسے لے لیں, کچھ ہم سے فی لے لیں, تو بچوں کو گیدرنگ کریں. بچہ بہت ایکٹیو ہے, کچھ پروناؤنسیشن جیسے کوکنگ کرنا جیسے انہوں نے کہا, کچھ بھی کلرنگ کمپٹیشن, کچھ جو ایک ٹیچر ہوگی نا ٹرین یا کوئی بھی ایسی پرسن جس کا انٹرسٹ ہوگا, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کریٹ کرے گی اور بتائے گی کہ آج میں نے بچوں کے لیے یہ گیدرنگ کی. اس کے لیے وہاں پر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اسپینڈ کرنا بھی ٹو مچ ہوتا ہے. لاسٹ میسج 1 منٹ میں آپ کو دوں گی, 1 منٹ آپ, اور یہ آپ کا کیمرہ کیا میسج دینا چاہیے؟ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں بچوں کو رسپیکٹ دیں, کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی سیڈ ہم جب ہم ڈالتے ہیں نا تو وہ جب ایک درخت بن جاتا ہے تو وہ وہی فروٹ دیتا ہے ہمیں جیسا ہم سیڈ اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو رسپیکٹ دیں گے تو وہ ہماری رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے. گڈ, فرح نے بہت پیارا میسج دیا. بہت میں آج کل اس چیز کا لیگ دیکھ رہی ہوں کہ پیرنٹس یا اور باہر کے بھی جو ہے ٹیچرز بھی اور بہت سے انوائرمنٹ میں وہ بچوں کو رسپیکٹ, بچوں کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کی انوالومنٹ نہیں لے رہے ہوتے. بچوں کو اصل میں وہ سمجھتے کہ جیسے میں ہوں نا ویسا بچہ فوراً ہو جائے. بچہ تو آپ کی عمر پہ ابھی نہیں پہنچے گا, لیکن آپ کو اگر اس میں جو ہے نا چاہیے کریٹیوٹی تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی. ایک اور چیز ہے, میں غصے سے میسج اوپر بتاؤں گی. جی غصے یہ لاسٹ میسج دیجیے گا. بس میں تھوڑا سا اس کے میسج کو ایلیبریٹ کروں گی کہ جب ہم اپنے بچوں سے جب رسپیکٹ ایکسپیکٹ کریں, جب ہم اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, جب ہمارے بچے ہمیں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ہماری رسپیکٹ کریں گے. سیکنڈ یہ کہ میرا ایک لاسٹ میسج یہ ہے کہ میرا نمبر آپ سبھی سے یا یہاں سے لے سکتے ہیں, اور اینی ٹائم اینی ویئر اینی کاز جو ہے آپ مجھ سے کسی بھی طرح کی ہیلپ لے سکتے ہیں. کوئی اویئرنیس چاہیے, کوئی آئیڈیا چاہیے, کوئی آپ کسی چیز کی نیڈ ہے تو اینی ٹائم بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو. اچھا بتا سکتے ہو. اگر آپ لوگ چاہیں تو نمبر اپنا نوٹ کر لیں, 0304-257-3236. گڈ. سیکنڈ نمبر ہے 0311-299-057. گڈ. آپ دونوں نمبرز پہ اینی ٹائم کال کر کے مجھ سے کسی بھی طرح کی ہیلپ ایکسپیکٹ کریں, میں آئی ایم دیئر. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. غوثیہ طارق بہت شکریہ, اینڈ فرح آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فرح کامل. میں ذرا سا یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر جو بھی پیرنٹس مجھ سے بچوں کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے یا بچوں کی اسٹڈیز کے حوالے سے, مونٹسری کے حوالے سے جو بھی اگر کوئی کوئریز ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فرح_کامران میری آئی ڈی ہے, اور اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے فرح کا آنگن. آپ وہاں پہ جائیں, اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہے
थ्रू वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट इट. मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बना के डाल दूँगी तो आपको आसानी हो जाए. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ और वक्त हो गया ख़त्म हो जाने का. एक बात बताऊँ, बच्चों को कभी किसी के सामने ये मत कहें कि इसको कुछ नहीं आता. तुम हमेशा तुम ऐसे ही रहोगे. यानी कि बच्चों को किसी के सामने डांटना और उनको अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करना या उनको शाउट करना और देखना, ये मतलब जो भी है उसको किसी के सामने मत कहें. इस तरह उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना होता है कि मुझे तो ऐसे डांट पड़ती है, उसकी वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है. तो अपनी अगर रिस्पेक्ट चाहते हैं, बहुत प्यारी बात कि बच्चों की भी रिस्पेक्ट करें. तो अब मैं चाहूँगी इजाज़त. कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह. अल्लाह हाफ़िज़.